نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے 6-7 ہفتے میرے سفروں میں گزرے، اس وجہ سے غیر حاضری رہی. اس سے پہلے قرآن کریم کی ان صورتوں کی کچھ تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا جو ہم کثرت سے نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق کا بیان پچھلے چند جمعوں میں ہوا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے مخلوقات کے شر سے اور ان لوگوں کے شر سے جو دوسروں پر جادو کرنے کی فکر کرتے ہیں. اور آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. گویا اس صورت میں حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی. اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حاسد کا شر کیا ہوتا ہے، حسد کیا ہوتا ہے اور اس کا شر کیا ہوتا ہے. حسد کے معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی کسی اچھائی پر انسان کو دل میں کڑھن ہو کہ یہ شخص اس کو یہ اچھائی کیسے مل گئی. کسی کو مال و دولت زیادہ حاصل ہو گیا، اس کی وجہ سے دل میں جلن ہو رہی ہے کہ یہ مال میں اتنا اضافہ اس کے کیوں ہو گیا. کسی کے علم میں اضافہ ہو گیا، اس پر کڑن ہو رہی ہے. کسی کی شہرت زیادہ ہو گئی، لوگوں میں مقبولیت زیادہ ہو گئی، اس پر جلن ہو رہی ہے کہ یہ شخص لوگوں میں مقبول کیوں ہو گیا. اس کو کہتے ہیں حسد، اور یہ بہت ہی بری بلا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ حسد کے کئی درجے ہوتے ہیں. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسد کے کئی درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ کسی کی کو کوئی اچھائی ملی، کوئی نعمت حاصل ہوئی، پیسہ زیادہ آ گیا، علم میں بڑھ گیا،
شہرت اس کی زیادہ ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو اس کی اچھائی کی وجہ سے دل میں غیر اختیاری طور پر ایک کڑھن پیدا ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا، بس دل میں تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ یہ غیر اختیاری طور پر بعض اوقات خیال آ جاتا ہے۔ اگر یہ خیال غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ غیر اختیاری ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن ہے خطرناک، اس لیے اس کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، برا سمجھنا چاہیے، جس کی تفصیل آگے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے حسد کا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ تکلیف ہوئی اس کے آگے بڑھنے سے، بلکہ دل میں تمنا پیدا ہوئی اور بڑی شدت کے ساتھ یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، جو پیسہ زیادہ ملا ہے وہ چھن جائے، کوئی ہنر اس کو زیادہ حاصل ہوا ہے وہ چھن جائے، شہرت زیادہ حاصل ہوئی ہے وہ شہرت چھن جائے۔ یہ دل میں ساتھ میں یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے اور شدت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے حسد کا کہ چونکہ دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، تو اس سے اس نعمت کو چھیننے کے لیے کوئی عملی کارروائی کرے۔ مثلا اس کی لوگوں سے برائی بیان کرتا پھرے، اس حسد کی وجہ سے لوگوں سے برائی بیان کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، یا اس پر بہتان باندھ رہا ہے، یا اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو منصب حاصل ہوا ہے وہ منصب چھن جائے اس سے، تو اس کے بڑوں کے ساتھ جا کر شکایت کر رہا ہے بدخواہی کے لیے تاکہ یہ منصب اس سے چھن جائے، چغلی کھا رہا ہے، برائی بیان کر رہا ہے۔ تو یہ حسد کی وجہ سے کوئی عملی کارروائی، تو یہ ہے گناہ کبیرہ، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے۔ اور گناہوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی وقت کمبی ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، اس واسطے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف توبہ استغفار کرنے سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ جس کے خلاف تم نے کارروائی کی ہے وہ معاف ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ہوتی۔ اس واسطے اس کا گناہ بڑا شدید ہے، عام گناہوں سے زیادہ سنگین ہے۔ اب ان میں سے جو پہلے دو درجے میں نے بتائے کہ دوسرے کی کسی اچھائی کے حاصل ہونے کی وجہ سے دل میں تکلیف ہوئی، اور دوسرا درجہ یہ کہ اس کا یہ تمنا بھی پیدا ہوئی کہ یہ چھن جائے اس سے، یہ دونوں باتیں اگر غیر اختیاری طور پر ہو رہی ہیں، انسان اپنے اختیار سے پیدا نہیں کر رہا یہ تکلیف، اپنے اختیار سے یہ خیال دل میں نہیں رہا بلکہ خود بخود غیر اس کے اختیار کے یہ خیال آ گیا ہے، تو صرف اتنی بات پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے، کیونکہ اس کا کوئی اثر عمل میں ظاہر نہیں ہوا، لہذا اس بات پر پکڑ تو نہیں کرتے۔ لیکن ہے یہ بڑی خطرناک، کیونکہ اگر یہ خیال جو غیر اختیاری طور پر آیا وہ زیادہ دیر دل میں بیٹھ گیا اور پھر آدمی اپنے اختیار سے بھی اس کو سوچنے لگا، تو اپنے اختیار سے اگر سوچے گا تو گناہ ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ اگر زیادہ دیر تک یہ خیال دل میں بیٹھا رہا تو کسی وقت اس کو اس بات پر آمادہ کر دے گا کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا، وہ کارروائی کسی بھی قسم کی ہو، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے، اس کے خلاف لوگوں سے غیبتیں کرے،
ان کی برائی بیان کرے، چغلی کھائے، اس کو اس کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اور بھی لوگوں کے بس میں اور کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ جادو ٹونا کرنا شروع کر دیتے کہ حسد کی وجہ سے کوئی جادو کا عمل ایسا کر دیں کہ جس سے کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ اور یہ یہ سورت جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ اسی قسم کے جادو کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ کام اگر یہ غیر اختیاری خیال زیادہ عرصے دل میں بیٹھ گیا اور اس کی کھچڑی انسان پکاتا رہا، اپنے دل و دماغ میں پکاتا رہا، تو کسی وقت اس کو وہ ناجائز اور حرام کارروائی پر بھی آمادہ کر دے گا۔ اس واسطے یہ ہے خطرناک۔ اگر خیال بھی آ رہا ہے، غیر اختیاری طور پر بھی آ رہا ہے، تو یہ خطرناک۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بڑے زبردست عالم گزرے ہیں اور تصوف اور سلوک کے بھی ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کا غیر اختیاری خیال دل میں آ رہا ہو کسی کے بارے میں، تو اگرچہ اس کے اوپر فوری طور سے مواخذہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، لیکن اس کا علاج کرنے کی پھر بھی ضرورت ہے۔ یہ ایک بیماری، غیر اختیاری بیماری ہے لیکن بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور علاج انہوں نے فرمایا دو باتیں ہیں، دو چیزوں سے علاج کرنا ہوگا۔ ایک علاج اس کا یہ ہے کہ یہ جو خیال اس کے دل میں آ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تمنا ہو رہی ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس خیال کو برا سمجھے دل، بھائی مجھ سے غلطی، یہ بہت برا خیال آ رہا ہے مجھے، یہ اچھا خیال نہیں ہے، اور برا سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ یا اللہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، یہ اچھا خیال نہیں ہے، اے اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ، مجھے اس سے بچا لے۔ ایک تو یہ اہتمام کرے آدمی کہ اس خیال کو برا سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے اس خیال کے دور ہونے کی کیا کرے، دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس برے خیال سے بچا لیجئے، مجھے اس برے خیال سے محفوظ رکھیے۔ اور دوسرا عمل جو کڑوی گولی ہے لیکن اس کے بغیر اس بیماری کا علاج نہیں ہوتا، وہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس سے حسد ہو رہا ہے، جس شخص سے حسد ہو رہا ہے، اس کے حق میں خوب دعا کرے۔ مثلا اس کے مال و دولت سے حسد ہو رہا ہے تو خوب دعا کرے یا اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا کرو، اس کے مال میں اور ترقی عطا کرو۔ اگر اس کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، منصب مل گیا ہے اونچا، یا اللہ اس کے عہدے اور منصب میں اور ترقی دے۔ اگر اس کی شہرت اور مقبولیت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے، تو دعا کرے کہ یا اللہ اس کی شہرت میں اور اضافہ کر، اس کی مقبولیت میں اور اضافہ کر۔ جب یہ دعا کرے گا تو دل پہ آرے چل جائیں گے، جب دعا کرے گا تو دل پر آرے چل جائیں گے، کیونکہ دل تو اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی طرح چھن جائے اس سے یہ نعمت، لیکن دعا یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو یہ اور حاصل ہو، اور ترقی ہو، درجات ہو اس کی، تو اس کے نتیجے میں یہ جو دل پہ آرے چلیں گے، یہ اس بیماری کا علاج ہوگا، اس کا یہ علاج۔ اور اسی کے ساتھ یہ کام بھی کرے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے، دوسرے لوگوں میں اس کی اچھائیاں بیان کرے، جو اچھے اوصاف ہیں وہ بیان کرے۔ یہاں پر بھی آرے چل جائیں گے، دل میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگوں میں بدنام ہو اور اس کی لوگ تعریف کرنے کے بجائے برائی کریں، لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو اس سے پھر دل پر آرے چلیں گے، لیکن اس آرے چلنا ہی علاج ہے اس بیماری کا۔ یہ عمل حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں تحریر فرمایا ہے، اور یہ یوں سمجھو کہ تریاق ہے، یہ علاج تریاق ہے اس بیماری کا۔ دیکھیے آج کی دنیا میں ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے بارے میں اس قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔
کسی کو کم کسی کو زیادہ. اور یہ بہت بڑے بیماری کی نشانی ہے، بہت بڑی بیماری کی نشانی ہے، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں یہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور آگے چل کر لا علاج ہو جاتی ہے. دیکھو سوچنے کی بات، یہ حسد جو ہے در حقیقت یہ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا کے اوپر اعتراض ہے. اسے کیوں مل گیا، اسے کیوں مل گئی یہ نعمت؟ یہ اس کے معنی یہ کہ اللہ میاں آپ نے کیوں دے دی اس کو، اے اللہ آپ نے کیوں اس کو منتخب کر لیا اس نعمت کے لیے. یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہو رہا ہے. اس واسطے بڑی خطرناک چیز ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ حسد کرنے والا جو ہے یہ خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے. اگر دل میں تکلیف ہو رہی دوسرے کے آگے بڑھنے سے تو اس محسود کو جس سے حسد کر رہا ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں. یہ دل میں کڑ رہا ہے، دل میں جلن ہو رہی ہے، دل میں اس کے آگ بھڑکی ہوئی ہے، اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، جلن کوڑھن میں ختم ہو جاتا ہے. نقصان اس کا سوائے خود حسد کرنے والے کے کسی اور کو نہیں پہنچتا اگر یہ تک خیالات. لہذا اس سے نجات حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، اور نجات حاصل کرنے کا راستہ وہی ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا. اس کے حق میں خوب دعا کیا کرے، یا اللہ اس کے درجات اور بلند کر، اس سے ان کو اور نعمتوں سے سرفراز فرما، اس کو اور نعمتیں عطا فرما دے، اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرے، اس کی اچھائیاں بیان کرے، تو انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. تیسرا درجہ جو ہے اللہ بچائے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے کہ اس حسد کی وجہ سے کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی کر دے. اس کی برائی بیان کر رہا ہے مجمع کے اندر، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کر رہا ہے جس سے وہ اپنے موجودہ نعمت سے محروم ہو جائے. اس کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حاسد کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کی کارروائی کرے. تو حاسد کا شر کیا ہے؟ حاسد کا شر یہ ہے کہ وہ حسد کی بنا پر کوئی عملی کارروائی کرے ہمارے خلاف. اگر عملی کارروائی نہیں کرتا، دل میں کوڑ رہا ہے، تو اس کا نقصان تو ہمیں کچھ نہیں پہنچتا، اس کا نقصان تو اسی کو پہنچے گا. لیکن اگر حسد کی بنیاد پر وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے تو یہ اس کا شر ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. دیکھو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا جب ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون ہم سے حسد کر رہا ہے اور حسد کی بنا پر کیا کارروائی کر رہا ہے ہمارے خلاف. ہمیں تو کچھ پتا نہیں. اگر پتا ہو تو کچھ اس کا تدارک بھی کر لے انسان. لیکن حاسد کی کارروائیاں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پتہ نہیں لگتی. اس واسطے اس صورت میں فرمایا گیا کہ جہاں اور سب چیزوں مخلوقات سے پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہاں حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگو، کیونکہ تمہیں تو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس کے خلاف کیا کارروائی کر رہا ہے، کس کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اور کون ہے جو حسد کی وجہ سے اس کی مخالفت پر تلا ہوا ہے یا اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے اس کی پناہ مانگ. من شر حاسد اذا حسد، حاسد شر سے جبکہ وہ حسد کی کارروائی کرے. یہ پناہ مانگنے کی تلقین اس طرح کی گئی ہے، اور ساتھ میں اس سے یہ بھی واضح فرمایا گیا ہے اس آیت میں کہ حسد ایک بہت بڑی بیماری اور بہت بری بلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں کسی بھی دوسرے کے خلاف حسد پیدا نہ ہو. یہاں ایک بات یہ واضح کر دوں کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی کسی نعمت کو برا سمجھے ہوئے دل میں یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے. یہ ہے حسد. اور ایک حسد وہ ہوتا، ایک
یہ ہوتا ہے جس کو رش کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کسی دوسرے کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے تو آدمی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ یہ نعمت جیسی اس کو ملی ہے یا اللہ مجھے بھی دے دے. یہ کوئی گناہ نہیں. یا اللہ جیسا علم اس کو دیا گیا ہے ویسا مجھے بھی دے دے، جیسا تقویٰ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ویسا مجھے بھی مل جائے، جیسی دولت اس کو ملی ہے مجھے بھی مل جائے، جیسی شہرت اس کو ملی ہے. تو اس قسم کی باتیں اگر محض اس حد تک ہوں کہ جیسی اس کو ملی ہے اس کے پاس بھی رہے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی مل جائے، تو اس کو حسد نہیں کہتے. یہ حسد نہیں کہا، یہ رشک ہوتا ہے. اس کو حدیث میں غبطہ کہا گیا ہے، یعنی رشک ہے. اس میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ رشک کرنا چاہیے اچھی چیزوں میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے اندر رشک کرنا چاہیے. اور جو برائی ہے، برے کام کے اندر رشک نہیں کرنا. کوئی کسی شخص کو معاذ اللہ شہرت مل گئی کسی فسق و فجور کی وجہ سے، اس کی وجہ سے مل گئی، اب اس پر رشک آ رہا ہے، تو یہ رشک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ گناہ کے اندر رشک ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی جائز مت ہے اس کے اوپر تو کوئی مدعا نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو حدیث میں ہے کہ ماء زمزم لما شرب والا، یعنی جب آدمی زمزم کا پانی پیتا ہے تو اس وقت پیتے وقت جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں. تو حضرت ابن حجر نے دعا یہ کی کہ یا اللہ مجھے حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظہ دے دیجیے، یعنی جیسا حافظ کا ایسا ہی حافظہ مجھے بھی مل. تو یہ ایک رشک ہے، اس میں کوئی ذائقہ. ہاں اگر یہ ہوتا کہ ان سے چھن جائے تو یہ حسد ہوتا، لیکن ان کو تو ملا ہی ہے، اے اللہ مجھے بھی دے دیجیے، تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ جائز ہے اور اس کی دعا کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے، اور اس قسم کے اگر خیالات آتے ہیں یا آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.